میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ میٹنگ کروں۔ بھائی سمر کہتے تھے کہ وہ ایک ملنگ ٹائپ انسان ہے اور غریب پرور ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تو میں جب ان کی کٹنگ کرنے کے لیے گیا تو مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یار سمر تو یہ کیسا لگ رہا ہے میرا کمرہ، حالانکہ لیکن اب جب ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ جب جتنا سمر میں بتاتے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان تھے، تو اب یہ ایک حسرت سی رہ گئی کہ کاش ہم اس سے مل لیتے۔ مجھے اس دنیا میں کوئی محبت نہیں کسی چیز کا، یہ کمرہ یہ میں ایک جھوپڑی میں بھی رہنا پسند کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر بھائی، یہ ان کے ہیڈ ڈریسر ہیں ان کی فیملی کے، تو ان کے ساتھ آسم بھائی کا ایک اچھا وقت گزرا ہوا ہے، وہ لمحات جو ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گزرے ہیں، مطلب آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے تھے کٹنگ وغیرہ کے لیے؟ جی وہ تو نہیں جی، میں ان کی خدمت کے لیے جاتا تھا اور مجھے اس تقریباً 10 سے 12 سال پکے ہو گئے ہیں جی، خاص طور پہ آسم بھائی کٹنگ وغیرہ۔ آپ کے پاس بھی آسم بھائی آتے تھے؟ آپ کی شاپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر، آپ کے پاس بھی آتے تھے؟ جی آسم بھائی آیا کرتے تھے میرے پاس اور کہتے تھے کہ سمر بھائی اگر اس طرح سے ایسے ہو جائے تو ماشاءاللہ، اور مطلب کیا اسٹائل تھا جی ان کا جی، میں تو بڑا خوش نصیب انسان ہوں کہ وہ میرے پاس آتے اور مجھے گائیڈ کرتے تھے جی، اور آپ نے ان کی خدمت کی ماشاءاللہ۔ اچھا سمر بھائی ہمیں بتائیے گا، لاسٹ ٹائم آسم بھائی کے ساتھ مطلب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کتنے دن پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی آسم بھائی سے؟ ہاں جی، اسی ویک میں میری ان سے ہوئی تھی۔ اچھا، اسی ویک ہاں جی بالکل۔ تو ہمیں بتائیے گا سمر بھائی، جب آپ کے پاس آتے تھے آسم بھائی تو آپ کو کیسا لگتا تھا کہ یار آسم بھائی میرے پاس آئے ہیں، اتنے ماشاءاللہ اچھے نیک انسان ہیں اور میرے پاس ابھی کٹنگ کے لیے آ گئے ہیں، لوگوں کا رش بھی لگا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے تھے؟ سب کام چھوڑ دیتے تھے یا پھر ان کو کہتے تھے ویٹ کریں؟ اصل میں میں سب کام چھوڑ دیتا تھا، لیکن وہ مجھے کہتے نہیں، جب میرا نمبر آئے گا میں تب آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ خود مطلب میں جب وہ آتے تھے تو میں ایسا خوش ہوتی کہ میں جلدی جلدی اپنے کسٹمر کمپلیٹ کروں اور ان کو بٹھاؤں تاکہ ان کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے خود کہتے تھے جس کا کام کر رہے اس کا، اور اس کے بعد جس کا نمبر ہے وہ کر کے جب میرا نمبر آیا پھر آپ نے کام کرنا۔ اچھا سمر بھائی، آپ ان کے پاس گھر بھی جاتے تھے؟ ہاں جی، اکثر زیادہ میں گھر ہی جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا مطلب نیک اور غریب پرور اور با اخلاق، مطلب ایک اخلاق جہاں سے مطلب مجھے سیکھنے کو ملا ہے، مطلب ایک بات کرنے کے لیے جو ان کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا، ایسے دل پہ لگتا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، یار آج میں گیا ہوں تو آج ایسے ہوا ہے، آج یار میں حیران رہا، میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا آسم بھائی نے مجھے ایسے اپنے کمرے میں بٹھایا، اتنا پروٹوکول، آج میرے لیے یہ تھا، مجھے کھانے کے لیے یہ دیا گیا۔ میں مطلب اس کے میرے یہ ایک خاص دوست میں یہ غضنفر بھائی ہیں تو میں ان کے ساتھ اکثر شیئر کرتا تھا۔ غضنفر بھائی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ سمر بھائی کہتے ہیں کہ آسم بھائی کی مطلب اکثر باتیں کرتے تھے، کیسا فیل ہوتا تھا اور کس طرح کے لگتے تھے آپ کو آسم بھائی؟ جی سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جب سمر بھائی واپس آتے تھے تو ان کا ذکر کرتے تھے تو میں سمر بھائی سے یہ کہتا تھا کہ سمر بھائی پلیز نیکسٹ ٹائم جب جانا تو مجھے ساتھ لے جانا، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک جو اللہ والا ہے، ایک نیک انسان ہے جس کے بارے میں آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، غائبانہ تعارف ہوتا ہے، تو ہر بندے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ میٹنگ کروں۔ بھائی سمر کہتے تھے کہ وہ ایک ملنگ ٹائپ انسان ہے اور غریب پرور ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ لیکن یہ میری اب مجھے ایک ہے کہ کاش میں ان سے مل لیتا، یہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے حسرت رہ گئی ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو ہم کہتے تھے کہ ملیں گے، چلو نیکسٹ ٹائم ملیں گے، لیکن اب جب ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ جب جتنا سمر میں بتاتے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان تھے، تو اب یہ ایک حسرت سی رہ گئی کہ کاش ہم اس سے مل لیتے، کاش ایک ملاقات ہی ہو جاتی۔ ویسے بائی فیس ہم ملتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن کبھی ان کے ساتھ گیدرنگ نہیں کی، میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن اب جب سن رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس ایک کاش کا لفظ رہ گیا بس۔ تو آسم بھائی کیا کہتے تھے کہ مطلب یہ دنیا صاحب دھوکہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو سنائیے گا۔ اصل میں نا وہ بات چلتی ہے، کچھ باتوں سے نکلتی ہیں باتیں۔ وہ میں ان کے کمرے میں بیٹھا تھا تو آسم بھائی نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہیں، میرے لیے کچھ کھانے کو یا پینے کے لیے منگوایا، میں بیٹھا تھا تو وہ باہر گئے، تو میں ادھر ادھر ایسے ان کے کمرے کو دیکھ رہا تھا، اتنا پیارا ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا کمرہ
خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا بندہ وہاں سے اٹھے. تو اسی کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سیپریٹ بنایا ہوا تھا ریسیپشن، جس میں ہم پورا ایک سیلون کا سیٹ اپ بنا ہوا تھا، وہاں میں کٹنگ کرتا تھا. تو میں سب کچھ ایسے دیکھ رہا تھا، تو اچانک سے عاصم بھائی آئے. تو وہ یا نہیں دیکھا یا پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کیسے ان کے دل میں یہ بات آئی. تو میں جب ان کی کٹنگ کرنے کے لیے گیا تو مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یار سمر، تو یہ کیسا لگ رہا ہے میرا کمرہ. حالانکہ کبھی زندگی میں انہوں نے سوال ہی نہیں کیا. جس دن میں وہ حسرت سے دیکھ رہا تھا اسی دن انہوں نے مجھے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے یہ میرا یہ روم، یہ جو سیٹ اپ ہے یہ. میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو آپ کے نصیب کرے، آپ پہ سوٹ کرتا ہے، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے خوبصورت لگتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اپنا کمرہ ایک دن ایسے بناؤں گا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار سمر، یہ جو دنیا ہے نا، یہ سب ایک یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے یہ دنیا، پتہ نہیں ادھر ہم کیوں کیا کرنے آئے ہیں. مطلب مجھے اس دنیا میں کوئی محبت نہیں ہے کسی چیز کا. یہ کمرہ یہ میں ایک جھوپڑی میں بھی رہنا پسند کروں گا، لیکن مجھے اس کمرے سے زیادہ جتنا ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملنا ہے. مطلب وہ کہ عاصم بھائی کے جانے کے بعد آپ دوبارہ مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں، تو کیسا فیل ہوا کہ عاصم بھائی نہیں آپ کو ملے، نہ ہی انہوں نے بلایا کہ سمر آپ آگیں یار آجیں کٹنگ کر لیں؟ کس طرح سے فیلنگ ہوئی، کیا سوچا وہاں پر بیٹھ کر؟ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے جی. بالکل ایک ویرانگی سی جیسے لگ رہا تھا کہ شاید ادھر کوئی جاننے والا نہیں. حالانکہ سارے ان کے یوسف بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن جو عاصم بھائی کرتے تھے، میں اگر وہاں پہ کٹنگ کرنے کے لیے گیا ہوں نا یوسف بھائی کی، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا نا کہ عاصم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کے جو ملازم ہیں ان سے یہی کہتا تھا کہ یار عاصم بھائی کو کہو سمر آیا ہو یار. مجھے پتہ تھا کہ جب عاصم بھائی سے انہوں نے کہا کہ سمر آیا ہوا ہے، تو وہ حالانکہ میں کوئی اتنا بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ وہ میرے لیے آ جائیں، لیکن وہ حقیقتاً طور پہ وہ آیا کرتے. ہاں سمر کچھ کھایا پیا یار، یہ وہ. یار میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے، بس دکھی ہو کے رہ گئے ہیں. قسم اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی کیا فیلنگز ہے، کہ بہت زیادہ ہم مس کر رہے ہیں جی ان کو. چلیں جی، اللہ تعالیٰ فرمائے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کی فیملی کو، جتنے بھی دوست احباب ہیں ہمارے ساتھ. تو دوستو یہ تھی عاصم جمیل بھائی کی، اور سمر بھائی اور یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت وہ آج آپ کو سٹوری سنائیے دوستو.